بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا ذکر۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ چاندی کی انگوٹھی جمہور کے نزدیک جائز ہے، باقی پیتل، لوہے وغیرہ کی حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً انگوٹھی نہیں بنوائی تھی، مگر جب معلوم ہوا کہ سلاطین اعظم بغیر مہر کے خطوط کی قدر نہیں کرتے اور تبلیغی خطوط سلاطین کے پاس ارسال کرنے شروع فرمائے تو سن 6 یا سن 7 ہجری میں مہر بنوائی، اور اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں کہ انگوٹھی کا حکم کیا ہے۔ بعض علماء نے مطلقاً سنت فرمایا ہے، بعض علماء نے غیر سلطان اور قاضی کے لیے مکروہ بتلایا ہے۔ علماء حنفیہ کی تحقیق شامی کے قول کے موافق یہ ہے کہ بادشاہ، قاضی، متولی وغیرہ غرض جن کو مہر کی ضرورت پڑتی ہو ان کے لیے تو سنت ہے، اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز تو ہے، لیکن ترک کرنا افضل ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وقت بنوائی جب سلاطین کو خطوط لکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ حدیث نمبر 6 میں آ رہا ہے۔ ابو داؤد شریف وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہ کے علاوہ کو انگوٹھی پہننے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکثر صحابہ پہننا بھی ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بھی دوسری احادیث میں آئی ہے، اس لیے اس ممانعت کو اسی خلاف اولا پر حمل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اور اس سے خطوط وغیرہ پر مہر فرماتے تھے، پہنتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھی کو پہننا روایات متعددہ سے ثابت ہے، اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے علماء نے چند توجیحات فرمائی ہیں۔ بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ مقصود استمرار ہے کہ ہمیشہ نہیں پہنتے تھے۔ بعض کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک مہر والی، اس کو مہر کے کام میں لاتے تھے اور پہنتے نہیں تھے، دوسری پہننے کے استعمال میں لاتے تھے۔ ایسے ہی اور بھی مختلف طریق سے جمع کیا گیا ہے کہ لیکن بندہ کے نزدیک اولا یہی ہے کہ ہر وقت اس کو نہیں پہنتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی، نماز میں اس پر نگاہ پڑ گئی تو اس کے بعد سے پہننا چھوڑ دیا۔ احادیث میں ایک منقش کپڑے کے متعلق بھی اس قسم کا واقعہ آیا ہے کہ نماز میں اس پر نگاہ پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا تھا اور اس کے بدلہ میں ایک معمولی کپڑا پہن لیا تھا۔ انگوٹھی چونکہ ضرورت کی چیز تھی، اس لیے مطلقاً تو اس کا ترک مشکل تھا، اس لیے عام طور پر اس کا پہننا ترک فرما دیا ہو، یہ اقرب ہے۔ چنانچہ دوسرے باب کی 6 حدیث میں آ رہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت معیقیت کے پاس رہتی تھی۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اس ہی کا تھا۔ یہ حدیث بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں حبشی نگینہ وارد ہوا ہے۔ جو لوگ 2 انگوٹھیوں کے قائل ہوئے ہیں وہ خود اس حدیث کو بھی 2 ہونے پر قرینہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ بہقی وغیرہ کی یہی رائے ہے کہ ان کے نزدیک تو کوئی اشکال ہی نہیں، لیکن جو حضرات ایک انگوٹھی کے قائل ہیں وہ ان دونوں میں اس طرح جمع فرماتے ہیں کہ حبشی ہونے کے معنی یہ ہے کہ حبشی رنگ یا حبشی طریقہ کا تھا یا اس کا بنانے والا حبشی تھا۔ بندہ کے نزدیک تعداد پر حمل اقرب ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف انگوٹھیاں ہونا متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ ایک انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنوائی، پھر ہدیہ میں خدام نے پیش کی، جیسا کہ جمع الوسائل کی مختلف روایات سے مضمون ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل
عجم کو تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ عجم بلا مہر والے خط کو قبول نہیں کرتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی جس کی سفیدی گویا اب میری نظروں کے سامنے پھر رہی ہے۔ اس اخیر کے جملے سے اس قصہ کے خوب یاد ہونے کی طرف اشارہ ہے اور سفیدی سے اس کے چاندی کی ہونے پر اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا، اس طرح پر کہ محمد ایک سطر میں تھا، رسول دوسری سطر میں، لفظ اللہ تیسری سطر میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت محمد رسول اللہ تھی کہ اللہ پاک کا نام سب سے اوپر تھا۔ یہ مہر بول تھی اور نیچے سے پڑھی جاتی تھی، مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ ظاہر الفاظ سے محمد رسول اللہ معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر اور نجاشی کے پاس تبلیغی خطوط لکھنے کا قصد فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بدون مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا، اس میں محمد رسول اللہ منقوش تھا۔ کسریٰ ملک فارس کے بادشاہ کا لقب ہے اور قیصر ملک روم کے اور نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ کا۔ کسریٰ شاہ فارس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا والا نامہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ روانہ فرمایا تھا۔ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ والا مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بددعا فرمائی کہ حق تعالیٰ شانہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شاہ روم کے پاس دحیہ کلبی کے ہاتھ گرامی نامہ اقدس ارسال ہوا، وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لایا۔ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ خط بھیجا، جیسا کہ مواہب لدنیہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ نجاشی نہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنازہ پڑھی، یہ اور نجاشی ہیں۔ ان کے اسلام کا حال جیسا کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے معلوم نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ جات تو متعدد ہیں جو کتب سیر و حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔ گرامی نامہ جات کو بعض لوگوں نے مستقل تصانیف میں جمع بھی کر دیا ہے۔ حدیث ڈالہ میں 3 والا نامہ جات کا ذکر ہے جن کا مختصر ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک والا نامہ کسریٰ کے نام ہے، فارس کے ہر بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے، جو بھی ہو اس کسریٰ کا نام پرویز تھا جو نوشیروان کا پوتا تھا۔ والا نامہ کا مضمون فصل ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا اور سردار ہے، سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ کی پکار یعنی کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں جو تمام جہان کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے دل زندہ ہیں، یعنی ان میں کچھ عقل ہے کہ بے عقل آدمی بمنزلہ مردہ کے ہے، اور تاکہ اللہ کی حجت کافروں پر پوری ہو جائے اور کل قیامت میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کو علم نہ ہو سکا۔ تو اسلام لے آ تاکہ سلامتی رہے، ورنہ تیرے اتباع مجوس کا بھی وبال تجھ پر ہوگا کہ وہ تیرے ابتدا میں گمراہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسریٰ کا گورنر جو بحرین میں رہتا ہے اس کے ذریعے سے کسریٰ تک پہنچا دیں۔ چنانچہ اسی ذریعے سے وہاں تک خط لے کر پہنچے۔ کسریٰ نے یہ والا نامہ پڑھوا کر سنا اور اس کو چاک کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی اور اس کے بیٹے شیرویہ نے بری طرح اس کو قتل کیا، جس کا قصہ کتب تاریخ میں موجود ہے۔
دوسرا والا نامہ جس کا حدیث بالا میں ذکر ہے قیصر کے نام تھا جو روم کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام مورخین کے نزدیک ہرقل ہے۔ یہ والا نامہ حضرت وحیہ قلبی کے ہاتھ بھیجا گیا۔ مسلمان تو قیصر بھی نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو نہایت اعزاز و اکرام سے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دونوں واقعات کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسریٰ نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور قیصر نے اپنے ملک کی حفاظت کر لی۔ اس والا نامہ کا مضمون حسب ذیل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا اور سردار ہے، سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کرے۔ حمد و صلوات کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اسلام لے تاکہ سلامتی رہے اور حق تعالی شانہ دوہرا اجر عطا تجھ کو کرے گا کہ اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے، جیسا کہ کلام پاک میں بھی سورہ حدید کے ختم پر اس کا ذکر ہے۔ اور اگر تو روزانی کرے گا تو تیرے ماتحت قرات پیشہ لوگوں کا وبال بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، جیسا کہ احبار اور رہبان کو بنایا جاتا تھا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اہل کتاب روگردانی کریں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے مسلک کا صاف اعلان کرتے ہیں، اب تم جانو تمہارا حضرت وحیہ جب اس والا نامہ کو لے کر گئے اور قیصر کے سامنے پڑھا گیا تو اس کا بھتیجا بھی وہاں موجود تھا۔ وہ نہایت غصہ میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو مجھے دو چچا، یعنی قیصر نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا یہ خط پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس میں آپ کے نام سے ابتدا نہیں کی، اپنے نام سے کی ہے، پھر آپ کو بادشاہ کے بجائے روم کا بڑا آدمی لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قیصر نے کہا تو بے وقوف ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے خط کو پھینک دوں جن کے پاس ناموس اکبر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہوں، اگر وہ نبی ہیں تو ان کو ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت وحیہ کو بڑے اعزاز و اکرام سے ٹھہرایا۔ قیصر اس وقت سفر میں تھا۔ واپسی پر اس نے اپنے ارکان و عمرہ سلطنت کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ میں تم کو ایسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو سراسر خیر و فلاح ہے اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ملک کے بقا کا ذریعہ ہے۔ بے شک یہ نبی ہیں، ان کا اتباع کرو اور ان کی بیعت اختیار کر لو۔ اس نے ایک بند مکان میں جہاں سب طرف کے کواڑ بند کر دیے گئے تھے اس مضمون پر ایک لمبی تقریر کی۔ وہ لوگ اس قدر متوحش ہوئے کہ ایک دم شور و شغب ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر کواڑ سب بند تھے۔ دیر تک ہنگامہ برپا رہا، اس کے بعد اس نے سب کو چپ کیا اور تقریر کی کہ در حقیقت ایک مدعی نبوت پیدا ہو رہے ہیں، تم لوگوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر پختہ ہو، اب مجھے اس کا اندازہ ہو گیا۔ وہ لوگ اس کے سامنے اپنی عادت کے موافق سجدے میں گر گئے، اس کے بعد ان کو شاباشی وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے خط کو پڑھ کر چوما، سر پر رکھا اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور پوپ کو طلب کیا۔ اس سے مشورہ کیا، اس نے کہا بے شک یہ نبی آخر زماں ہے جن کی بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ قیصر نے کہا مجھے بھی یقین اس کا ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور سلطنت جاتی رہے گی۔ جس وقت یہ والا نامہ سفر کی حالت میں قیصر کے پاس پہنچا تھا، وہ اس وقت اپنی مذہبی ضرورت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ وہاں مکہ مکرمہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ بھی گیا ہوا تھا۔ اس نے تحقیق حالات کے اس قافلہ کے سرداروں کو بھی طلب کیا تھا جس کا مفصل قصہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ اس زمانہ کا قصہ ہے جب عمرہ حدیبیہ کے بعد حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان چند سال کے لیے ایک عہد نامہ اور صلح نامہ تیار ہوا تھا۔
कि आपस में लड़ाई न की जाए। अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कहते हैं कि उस खिलाफ के जमाना में मुल्क शाम में गया हुआ था कि इस असना में हरकुल के नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नामा भी गया, जिसको वही कल्बी लेकर गए। हरकुल के पास जब वो ग्रामी नामा पहुंचा तो उसने अपने लोगों से पूछा कि यहाँ उस शहर में कोई शख्स उसका वाकिफ है जो मुद्दई नबूवत पैदा हुआ है। उन लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ लोग आए हुए हैं। उस पर हमारी तलबी हुई। चुनांचा मैं कुरैश के चंद सरदारों के हमराह उसके पास गया। उसने हम सबको अपने पास बिठाया और पूछा कि इस शख्स के साथ जो नबूवत का दावेदार है, तुम में सबसे ज्यादा करीब रिश्तेदारी किसकी है? मैंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ। उसने मुझे करीब बुलाया और बाकी साथियों को मेरे पीछे बिठाया और उनसे कहा कि मैं इससे चंद सवालात करता हूँ, तुम सब गौर से सुनते रहना और जिस बात का जवाब झूठ बताए तो तुम उसको जाहिर कर देना। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और सख्त तरीन दुश्मन थे। कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर मुझे अपनी बदनामी का अंदेशा न होता कि लोग बाद में मुझे झूठ से बदनाम करेंगे तो मैं जरूर झूठ बोलता, मगर खौफ बदनामी ने सच बोलने पर मजबूर किया। उसके बाद उसने अपने तर्जुमान के जरिए से मुझसे हस्बे झेल सवालात किए। सवाल: ये मुद्दई नबूवत नसब के एतबार से तुम में कैसे शख्स समझे जाते हैं? जवाब: हम में बड़े आली नसब हैं। उनके बड़ों में कोई शख्स बादशाह हुआ है? कोई नहीं हुआ। नबूवत के दावा से कबल तुम कभी उनके झूठ बोलने का इल्जाम देते थे? कभी नहीं। उनके मुतबाइन कौम के शरफा हैं या मामूली दर्जे के आदमी? मामूली दर्जा के लोग। उनके मुतबाइन का गुरूर बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। उनके दीन में दाखिल होने के बाद उससे बददिल होकर दीन से फिर भी जाते हैं या नहीं? नहीं। तुम्हारी उनके साथ कभी जंग हुई है या नहीं? हुई है। जंग का पाला कैसा रहा? कभी वो गालिब हो जाते, कभी हम गालिब हो जाते। वो कभी बरादी करते हैं? नहीं, लेकिन आजकल हमारा उनका एक वायदा है, ना मालूम वो उसको पूरा करेंगे या नहीं। अबू सुफियान कहते हैं कि उस एक कलमा के सिवा किसी चीज में भी मुझे मौका न मिला कि कुछ अपनी तरफ से मिला दूं। उससे कबल किसी ने नबूवत का दावा किया? नहीं। बाज रवायतों में ये भी है कि हरकुल ने पूछा कि बदअहदी का खौफ क्यों है, तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरी कौम ने अपने खलीफों की उनके खलीफों के खिलाफ मदद की है। उस पर हरकुल ने कहा कि जब तुम इब्तिदा कर चुके हो तो तुम ज्यादा बदअहद हुए। उसके बाद हरकुल ने अज़्ज़रे नौ सिलसिला शुरू किया और कहा कि मैंने तुमसे उनके नस्ब के बारे में सवाल किया। तुमने आली नस्ब बताया। अंबिया अपनी कौम के शरीफ खानदान में ही पैदा होते हैं। मैंने पूछा कि उनके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? तुमने कहा नहीं। मुझे ये ख्याल हुआ था कि शायद इस बहाना से उस बादशाहत को वापस लेना चाहते हैं। मैंने उनके मुतबाइन के बारे में सवाल किया कि शरफा हैं या कमजोर लोग? तुमने जवाब दिया कि कमजोर लोग हैं। हमेशा से अंबिया अलैहिस्सलाम का इत्बा करने वाले ऐसे ही लोग हुआ करते हैं कि शरफा को उनको अपनी नबूवत दूसरों की अताअत से रोकती है। मैंने सवाल किया था कि उस दावा से कबल तुम दरोगोई का इल्जाम उन पर लगाते थे या नहीं? तुमने इनकार किया। मैंने ये समझा था कि शायद लोगों के मुतालिक झूठ बोलते बोलते अल्लाह पर भी झूठ बोलना शुरू कर दिया हो, मगर जो शख्स लोगों के मुतालिक ना झूठ बोलता हो वो अल्लाह ताला के मुतालिक क्या झूठ बोल सकता है। मैंने सवाल किया था कि उसके दीन में दाखिल होकर उससे नाराज होकर कोई मुर्तद होता है? तुमने उससे इनकार किया। ईमान की यही खासियत है जबकि उसकी बशाशत दिलों में घुस जाए। मैंने पूछा था कि वो लोग बढ़ते रहते हैं या कम होते जाते हैं? तुमने कहा कि बढ़ते जाते हैं। ईमान का खासा यही है हत्ता कि दीन की तकमील हो जाए। मैंने उनसे जंग के बारे में सवाल किया था। तुमने कहा कभी वो गालिब कभी हम गालिब। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा यही बर्ताव रहा, लेकिन बेहतर अंजाम उन्हीं के लिए होता है। मैंने बदअहदी के मुतालिक सवाल किया।
तुम ने इनकार किया। यही अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफ़त होती है कि वो बदअहद नहीं होते। मैंने पूछा था कि उनसे कब्ल किसी ने नबूवत का दावा किया, तुमने उससे इनकार किया। मैंने ख्याल किया था कि अगर किसी ने उनसे कब्ल ये दावा किया होगा तो मैं समझूंगा कि ये उसी कौल की तकलीद करते हैं जो उनसे पहले कहा जा चुका है। उसके बाद हरकुल ने उन लोगों से पूछा कि उनकी तालीमात क्या हैं। उन लोगों ने कहा कि नमाज पढ़ने का, सदका करने का, सिला रखने का, इफ़्फ़त व पाकदामानी का हुक्म करते हैं। हरकुल ने कहा, अगर ये सब उमूर सच हैं जो तुमने बयान किए तो वो बेशुबह नबी हैं। मुझे तो ये यकीन था कि वो अनकरीब पैदा होने वाले हैं, मगर ये यकीन नहीं था कि तुम में से होंगे। अगर मुझे यकीन होता कि मैं उन तक पहुंच सकता हूं तो उनसे मिलने की ख्वाहिश करता, मगर अपने कत्ल और सल्तनत के ज़वाल के खौफ से जा नहीं सकता। और मैं उनके पास होता तो उनके पांव धोता। बिलाशुबह उनकी सल्तनत उस जगह तक पहुंचने वाली है जहां मैं हूँ। हरकुल के और भी बहुत से किस्से हदीस की किताबों में हैं। ये अपनी किताब का भी माहिर था और नजूम में भी महारत रखता था, इसलिए उसको पहले से इस किस्म के ख्यालात हो रहे थे और तहकीकात कर रहा था। बाज़ रिवायात में ये भी आया है कि उसने उस वाला नामा को निहायत एहतियात से संदूक में सोने की एक नलकी में महफूज रखा, जो नस्लन बाद नस्ल उसी तरह उसकी औलाद में मुंतकिल होता चला आया। तीसरा वाला नामा जिसका हदीस वाला में जिक्र है, नजाशी के नाम था। ये पहले मालूम हो चुका है कि हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 2 बादशाह हबशा में गुजरे हैं। पहले का नाम अस्मा था। ये मुसलमान हो गए थे। इब्तिदाए इस्लाम में सहाबाए किराम ने उनकी सल्तनत हबशा में उस वक्त हिजरत की थी जबकि ये मुसलमान भी न हुए थे, जिसका किस्सा हिकायत सहाबा के पहले बाब में कुछ मुख्तसर सा गुजर चुका है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन उमय्या ज़मरी के हाथ उनके पास भी खत भेजा था, जिसका मजमून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हबशा के बादशाह नजाशी के नाम, तुम सुलह पसंद हो। मैं उस अल्लाह की तारीफ तुम्हारे पास पहुंचाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो बादशाह है, सब ऐबों से पाक है, हर किस्म के नुक्स से महफूज है, या बंदे उसके जुल्म से महफूज हैं। अमन देने वाला है, निगहबान है कि बंदों की आफत से हिफाजत फरमाता है। और मैं उसका इकरार करता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रूह और उसके वो कलमा थे जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने पाको साफ कंवारी मरियम की तरफ भेजा था। बस वो हामिला बन गई। हक ताला शानहू ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी एक खास रूह से पैदा किया और उनमें जान डाल दी, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के अपने दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया। मैं तुम्हें उसी वहदहू ला शरीक लहू की बंदगी की दावत देता हूँ और उसकी अताअत पर ताउन की तरफ बुलाता हूँ और इस बात की तरफ बुलाता हूँ कि तुम मेरा इत्तबा करो और जो शरीयत में लेकर आया हूँ उस पर ईमान लाओ। बिलाशुबहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह की तरफ तुमको और तुम्हारे सारे लश्कर को बुलाता हूँ। मैं हक बात तुम तक पहुँचा चुका हूँ और नसीहत कर चुका हूँ। तुम मेरी नसीहत कबूल कर लो और सलाम या सलामती उस शख्स पर जो हिदायत का इत्तिबा करे। मुहद्दिसीन की एक जमात की तहकीक ये है कि ये नजाशी पहले से मुसलमान हो चुके थे। उस वाला नामा पर उन्होंने अपने इस्लाम का इजहार किया और बाज़ लोग कहते हैं कि उसी वक्त मुसलमान हुए। बहरहाल उन्होंने उस वाला नामा के जवाब में एक अरीज़ा लिखा जिसमें अपने ईमान का इकरार किया और उसका इकरार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो कुछ लिखा वो हर्फ बहर्फ सही है, और अपने एक लड़के के हाथ 60 नफर की एक जमीयत के साथ अपना अरीज़ाए खिदमत अक़दस में भेजा। मगर अफसोस की रास्ता में वो कश्ती समंदर में गर्क हो गई और उनमें से कोई भी खिदमत अक़दस में ना पहुंच सका। खुद उन नजाशी का वसाल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही हो गया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना उनके जनाजा की नमाज पढ़ी। गायबाना नमाज का मसला एक फ़क़ही बहस है जिसकी जगह ये नहीं है
بہت سی وجوہ سے حنفیہ کے نزدیک ان کی خصوصیت تھی۔ ان کے بعد ان کی جگہ دوسرا نجاشی ہوا، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ بھیجا جو حسب ذیل ہے۔ یہ خط اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کے نام ہے جو حبشہ کا بڑا اور سردار ہے۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ذات ہے، نہ کوئی اس کا شریک، نہ بیوی ہے اس کے لیے نہ اولاد، اور اس کا اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی پکار یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تجھ کو دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، سلامتی سے رہے گا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہ کریں، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے۔ اللہ کے سوا اگر اس کے بعد بھی اہل کتاب کو گردانی کریں تو مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، بے دھڑک اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اے نجاشی، اگر تو میری دعوت کے قبول کرنے سے انکاری ہے تو نصارہ کا گناہ بھی بوجھا اس کے کہ وہ تیرے متبع ہیں تجھ پر ہوگا فقط۔ اس خط میں غالباً حسب معمول بسم اللہ بھی ہوگی، مگر میں نے جہاں سے نقل کیا اس میں نہیں ہے۔ ان نجاشی کے متعلق یہ محقق نہیں ہو سکا کہ یہ ایمان لائے یا نہیں۔ ان کا کیا نام تھا؟ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث بالا میں تیسرا خط جو نجاشی کے نام ہے وہ یہی نجاشی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں نجاشی کے نام کے ساتھ یہ لفظ بھی ہے کہ وہ نجاشی نہیں ہیں۔ ان کے جنازہ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور یہی صحیح ہے، اگرچہ بعض محدثین نے صرف پہلے ہی نجاشی کے خط کا ذکر کیا اور بعض نے صرف دوسرے کا۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی نکال کر تشریف لے جاتے، چونکہ اس میں اللہ جل شانہ کا اسم شریف لکھا ہوا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنے ہوئے استنجے نہ جاتے تھے۔ اسی بنا پر علماء نے اس انگوٹھی کو بھی پہنے ہوئے پاخانہ جانے کو مکروہ لکھا ہے جس میں کوئی متبرک نام یا عبارت ہو۔ حدیث نمبر 8۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہی، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، پھر ان کے زمانے میں بیرا ریس میں گر گئی تھی۔ اس انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ بیرا ریس مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے۔ یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 6 برس تک ان کے پاس رہی، اس کے بعد اتفاق سے اس کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر چند اس کنویں میں تلاش فرمایا، 3 دن تک اس کا پانی نکلوایا مگر ملی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس انگوٹھی کے گرتے ہی وہ فتن اور حوادث شروع ہو گئے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانوں میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں موجود ہونے کو بیان فرماتے ہیں، اور اسی باب کی دوسری حدیث میں خود ابن عمر رضی اللہ عنہ انگوٹھی پہننے کی نفی بھی فرما چکے ہیں، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے تعارض کا ایک خاص جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی، پہننا اس کو لازم نہیں۔ چنانچہ آئندہ باب میں آ رہا ہے کہ حضرت معیق کے پاس رہتی تھی۔ السلام۔